اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں آپ کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور ایمان میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہم وہ عمل صالح کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالص اس کو اپنے لیے رکھے اور اس نیت میں گڑبڑ نہ ہونے دے جس نیت کے ساتھ ہم نے وہ کام کیا تھا، اور ہمیں ریاکاری سے بچا لے تاکہ ہمارے اعمال کا اجر محفوظ ہو سکے. یہ ساری چیزیں ہم نے ہر روز سوچنی ہوتی ہیں، ہر کام سے پہلے سوچنی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ قرآن ہم کو یہی سکھاتا ہے. آج ہم سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 77 پڑھیں گے. 77. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا، بے شک. اب انا کا مطلب سارے قرآن میں یہی ہوگا، بے شک. ٹھیک ہے. الذین، وہ لوگ جو، یشترون، جو لیتے ہیں، بعہد اللہ، شین را یا، یشترون کا روٹ لیٹر شین را یا ہے، جو لے لیتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے بدلے، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے اس کے بدلے. ٹھیک ہے. وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی قسموں کے بدلے. ایمان جو ہوتا ہے نا، یمین کی جمع ہوتی ہے. ایمان آپ کا ایمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، فیتھ ہوتا ہے. ایمان جو ہوتا ہے وہ یمین کی جمع، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ قسم. ٹھیک ہے. تو وہ اپنی قسموں کے بدلے، اللہ کے عہد کے بدلے کیا لے لیتے ہیں؟ ثمنن، قیمت. ثا میم نون اس کا روٹ لیٹر ہے. قلیلن، قاف لام لام اس کا روٹ لیٹر. ثمنن قلیلن، قیمت تھوڑی، یعنی تھوڑی قیمت کے بدلے میں وہ تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں اور اللہ کا عہد اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں. اب ان کا کانسیکوینس کیا ہوگا؟ اولئکا، یہی لوگ. اولئکا کا مطلب بھی ہمیشہ یہی ہوگا، یہی لوگ. لا، نہیں، خلاق، کوئی حصہ. خا لام قاف اس کا روٹ لیٹر ہے، اور اخلاق بھی اسی سے بنا ہے. اخلاق وہ حصہ ہوتا ہے جو انسان اپنے عمل سے ارن کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو ارن کرتا ہے، خود کوئی کام کرتا ہے تو اس کے بدلے میں جو اس کو چیز ملتی ہے وہ خلاق ہوتا ہے. تو ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے. لہم، ان کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں. آخرہ کیا ہے؟ یعنی قیامت کا دن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر رہا ہوگا. ولا، اب اور کیا ہوگا؟ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، کچھ بھی ان کو ملے گا نہیں. اور کیا ہوگا؟ کانسیکوینس کو، نتیجہ کیا ہوگا ان کی قسموں کو اور اللہ کے عہد کو بیچنے کا؟ ولا، اور نہ، یکلمہم، یکلم، بات کرے گا. کاف لام میم اس کا روٹ لیٹر ہے. کلمہ کہتے ہیں نا لفظ کو، تو بات کرنا. کلمہ یکلم، تکلیم کہتے ہیں بات کرنے کو. نہیں بات کرے گا ہم، ان سے، اللہ تعالیٰ. اب جب بھی کسی اسم کے آخر میں یہ ضمہ لگی ہو نا، رف لگی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فاعل ہے، جملے میں وہ فاعل ہے، جملے میں وہ کوئی کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور کیا ہوگا؟ ولا، اور نہ، ینظرو، نون ضارا اس کا روٹ لیٹر ہے. نہیں دیکھے گا وہ، کون؟ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا. الیہم، طرف ان کے، ان لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. کس دن؟ یوم القیامتی، قیامت کے دن.
قیامہ کا روٹ لیٹر قاف واو میم ہے، اور وہ کھڑے ہونے کا دن ہے نا. آپ کو پتہ ہے نا کہ سب لوگوں نے کھڑا ہونا ہوگا، بہت زیادہ خلقت ہوگی، بہت کم جگہ ہوگی کھڑے ہونے کی، سب کھڑے ہوں گے، تو اس لیے اس دن کو کھڑے ہونے کا دن کہتے ہیں. قیامت کے دن کا بہت سارے نام ہیں، اور ان میں سے ایک یوم القیامہ بھی ہے، کھڑے ہونے کا دن. اور کیا اللہ تعالیٰ کرے گا ان کے ساتھ؟ ان کی اس غلطی اور گناہ کا کانسیکوینس کیا ہوگا؟ ولا یزکیہم، اور نہ وہ ان کو پاک کرے گا. زا کاف واو اس کا روٹ لیٹر ہوتا ہے، اور زکا کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا. نہ ان کو وہ پاک کرے گا. وَلَهُمْ، اور آن ٹاپ آف دیٹ اور کیا ہوگا ان کے لیے؟ اور ان کے لیے عذابٌ، عذاب ہوگا. عین دال با اس کا روٹ لیٹر ہے. عذبٌ کا مطلب ہوتا ہے مزہ. عذاب وہ چیز ہوتی ہے جو زندگی کا مزہ چھین لے. ہاں جی، ایسی سزا جو زندگی کا مزہ ہی چھین لے. اور کیسا عذاب ہوگا؟ علیمٌ، دردناک. اب کہتے ہیں نا علم، حمزہ لام میم اس کا روٹ لیٹر ہوتا ہے. علم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دکھ، تکلیف. تو عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ اگر یہاں پر علیم کی جگہ عالیم کوئی کہہ دے تو کیا بن جائے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے علیم، علم والا، اور یہ ہے علیم، یہ حمزہ کے ساتھ ہے. تو تجوید بہت ضروری ہے، لیٹرز کو صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب کو آپ علیم کہہ دیں، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات آئی نعوذ باللہ تو علیم پڑھیں اس کو. ٹھیک ہے، علیم کا مطلب دردناک ہوتا ہے، دکھ دینے والی چیز. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے قرآن کو پروناؤنس کریں اور بالکل جیسا حق ہے ہر حرف کا ویسا ادا کریں. چلیں جی، اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے لی، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ان سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا. اب اتنی زیادہ سزائیں ہیں تو دیر مسٹ بی سم تھنگ ریئلی بیڈ. ایک تو بات یہ نوٹ کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا یہ جو سزائیں لکھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کوئی اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے بدلے میں اگر بندے نے توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، کفارہ نہیں ادا کیا، تو پھر اگر وہ پہنچ گیا موت کے بعد قیامت کے دن اسی حالت میں، تو پھر وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، اب پہلے ہم یہ لیتے ہیں کہ دین کے معاملے میں ہمارا اللہ تعالیٰ سے کیا عہد ہے. جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ کے پیغمبروں کو مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے، جیسے یہود کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں، پیغمبر آئے تھے، کتابیں آئی تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے احکام ان کو پتہ تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر منہ شگافیاں کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو کوشچن کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے احکام میں گڑبڑ کی، اپنی مرضیاں کی، ان کو بدل دیا. تو کیا کیا؟ صرف اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ یہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کر بھی اگر نہیں مانا تو کیا چیز تھی جس نے ان کو اس کام پر مجبور کیا؟ دنیا کی سرداری، دنیا کی بڑائی، دنیا کا پیسہ، یہی تھا نا. اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ورنہ بندہ کہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں کسی پیغمبر کا انکار کروں، جبکہ میرے پاس ان کی ساری نشانیاں موجود ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ عہد لے چکا ہوں کہ جب بھی کوئی پیغمبر آئے گا تو میں اس کی تصدیق کروں گا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اس کی توقیر کرو گے، تم اس کی پشت پناہی کرو گے، تم اس کی مددگار ہوگے، اور یہ انتظار بھی کر رہے تھے اس پیغمبر کا. لیکن اب یہ کہ یہ ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے، اور اگر ان کے پاس یہ سرداری جاتی ہے تو پھر ہم سے تو کوئی کچھ بھی نہیں پوچھنے والا اور ہمارا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. دین کا کاروبار جو لگا کے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یعنی انہوں نے کیا کیا؟ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا عہد توڑ کر اور صرف دنیا کے تھوڑی سی دیر کی آسانیاں یا تھوڑی سے فائدہ لے لیا. تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے نا. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ چیزیں ان کے کام آئیں گی نہیں نا. تو یہ بات ہوتی ہے کہ اگر انسان سوچے بڑی پکچر کو تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح فیصلہ کیسے کرنا ہے. پھر جھوٹی قسم کے بارے میں بھی بہت ساری احادیث ملتی ہیں. اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں اتری رضی اللہ عنہ. کہنے لگے میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا، یعنی زمین میرے بھائی کی تھی لیکن کنواں میرا تھا. آپ نے مجھ سے فرمایا کہ
کہ گواہ لاؤ. یعنی ان کا آپس میں ٹسل ہو گئی چچا زاد بھائی کی ان کی, اور اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ ساری زمین میری ہے اور کنواں بھی میرا ہے. تو حضرت اشعث نے کہا کہ نہیں, کنواں تو میرا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ گواہ لے آؤ, ورنہ اس سے قسم لے لو. یعنی وہ قسم اٹھا لے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو قسم اٹھا لے گا, یعنی وہ جھوٹی قسم اٹھا لے گا اور میرے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا مال مار لینے کی نیت سے خواہ مخواہ جھوٹی قسم کھائے تو جب وہ اللہ سے ملے گا تو اس وقت اللہ اس پر غضبناک ہوگا. یعنی یہ ساری سزائیں اس کے لیے ہوں گی جو ابھی ہم نے اس میں پڑھی. اور ایک اور روایت آتی ہے کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملتی ہے. یعنی جھوٹ بولا اس نے کہ مجھے وہ بندہ تمہارے سے زیادہ جو تم نے آفر کی ہے قیمت اس سے زیادہ دے رہا ہے. حالانکہ یہ بات غلط تھی. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. یہ بخاری کی روایت ہے. اب آپ سوچیں کہ ہماری زندگیوں میں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے, کوئی بندہ گاڑی بیچ رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے, وہ کوئی خریدار آتا ہے اور کہتا ہے یہ میں قیمت آپ کو دیتا ہوں, تو کہتے ہیں نہیں اس سے زیادہ قیمت مجھے آفر ہو گئی ہے, مجھے لوگ آفر دے رہے ہیں اس سے زیادہ قیمت کی, تو وہ پھر اپنی قیمت بڑھا دیتا ہے اس جھوٹ کی وجہ سے. تو یہ جھوٹ بولا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی ساری ناراضگی مول لے لی. کیا ملا؟ تھوڑے سے پیسے ہی ملے نا گاڑی کے زیادہ, لیکن اس کے بدلے میں کیا چیزیں ہاتھ سے گئیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت, پیار, قیامت کے دن جو حصہ ہم کو ملنا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا, اللہ تعالیٰ کو دیکھنا, اللہ تعالیٰ نے جو پاک کرنا تھا یعنی گناہوں کو معاف کر کے اور جنت میں ڈالنا, تو ساری چیزیں داؤ پہ لگا دی. وہ ساری چیزیں داؤ پہ لگ گئیں اور ایک دنیا کے تھوڑے سے پیسے مل گئے. یا آپ دیکھیں کہ ججز کے پاس جاتے ہیں, خریدے ہوئے گواہ جا کے تو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ زمین اس کی ہے, یہ زمین کا ٹکڑا اس کا, جھوٹ بولتے ہیں اور اس بندے کو وہ زمین دلا کے تھوڑے سے پیسے ارن کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کھو دیا. تو ہم اپنے معاملات کو بہت درست رکھیں کیونکہ ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن. یہ جھوٹ گھر کے اندر آپ دیکھیں کہ ساس بہو کا جھگڑا ہو رہا تھا تو نند جو ہے اپنی ماں کا ساتھ دیتی ہے صرف اس لیے کہ ماں میرے سے ناراض نہ ہو جائے, اور ماں ناحق ہوتی ہے لیکن وہ اپنی بھابھی کے خلاف گواہی دے دیتی ہے. یعنی جھوٹ نہیں بولنا, ایسی اپنی اگر کسی چیز پہ قسم کھائی ہے تو جھوٹی قسم نہیں کھانی, ورنہ اس کا کانسیکوینس بہت بڑا ہوگا. بہت ساری چیزیں ایسی احادیث میں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ والے کام, اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو برائیاں کریں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں, ان سے بات نہیں کرے گا, اور اس میں کون سے آتے ہیں؟ آپ سوچیں ذرا, اللہ تعالیٰ ہماری کتنی بہتری چاہتے ہیں کہ ہماری آپس میں کتنی محبت ہو, اور چھوٹے چھوٹے کاموں سے آپس کی محبت بڑھتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو بچا ہوا پانی مسافر کو نہ دے, یعنی ساتھ میں سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس پانی ہے اور دوسرے کو پیاس لگی ہے لیکن وہ اس سے پانی شیئر نہیں کرتا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح اس کے ساتھ غضبناک ہوگا. استغفر اللہ. آپ سوچیں کہ پانی دینے سے کتنی محبت بڑھ جاتی کہ کتنا آپ کا شکریہ ادا کروں, مجھے اتنی شدید پیاس لگی تھی, اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا پانی پلائے, حوض کوثر کا پانی پلائے, کوئی کتنی دعائیں دیتا ہے. لیکن اگر انسان اتنا بخیل اور اتنا تھوڑ دلا ہو کہ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کے ساتھ پانی بھی نہیں شیئر کر سکتا, تو پھر اس کی یہ سزا ہوگی. اور دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی کی بیعت کرنا, یعنی کسی حاکم کا ساتھ دینا, کسی کا کام کرنا اور پھر اس کے اوپر احسان جتانا, بار بار اس کو اپنے احسان کا بوجھ یاد کروانا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا تھا, میں نے تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا تھا, تو پھر اس کو یہ برڈن دینا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہم سے. اچھا یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں, پھر میں آپ کو اس کی حکمت بتاتی ہوں. قسمیں کھا کر چیزیں بیچنے والا تاجر, یعنی جھوٹی قسم کھاتا ہے اور اپنی چیزیں بیچتا ہے. جیسے آپ جاتے ہیں اور کہتی باجی اس کپڑے کا تو رنگ بالکل بھی نہیں اترتا, آپ خرید لو. آپ جا کے تو اس کو شرنک کرنے کے لیے یا پانی میں ذرا سا ڈالتی ہیں, سارے کپڑوں کا رنگ اتر جاتا ہے. حالانکہ اس نے قسم کھا کے ایک سوٹ کا پیسہ ہی لیا تھا نا آپ سے, لیکن اس نے اس کے بدلے میں کیا چیز خریدی؟ جھوٹی قسم کھائی, جھوٹا طریقے سے مال بیچا, تو کتنا بڑا اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا.
ماں باپ سے بے رغبت لڑکی، یعنی وہ بیٹیاں بہت ماں باپ کے قریب ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہمدرد ہوتی ہیں، لیکن جو لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہ کرے اور ان کے ساتھ ہمدردی نہ کرے، ان کے ساتھ پیار محبت نہ کرے، ان کی بات نہ مانے اور ان سے بغاوت کرے، تو اس لڑکی کے لیے بھی یہی ہے۔ قوم کے احسان کا انکار کرنے والا شخص، یعنی ان ایسے لوگوں کی بہت سخت سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ ذرا سا غور کریں کہ اتنی سخت سزا کس چیز پر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور کیا چاہ رہے ہیں ہم سے، کہ ہم ڈر کے وہ کام نہ کریں جس سے آپس کے تعلقات بگڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہمارے دل جڑے رہیں، اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، یا جو میں نے ابھی آپ کو باقی احادیث میں بتایا کہ ان اعمال کا بھی کانسیکوینس یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرے گا، تو وہ سارے کام ایسے ہیں جو آپس کی محبت کو کاٹنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ تو کتنی پیاری بات ہم کو قرآن سے سمجھ آتی ہے کہ انسان کو اپنا بیہیویئر کیسا کرنا چاہیے۔ اول تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ بالکل سیٹ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کرنی ہے، جیسے آپ نے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب آپ نے یہ سائن کر دیا ہے، ایک وعدے کے اوپر سائن کر دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی بات کے اوپر میں کسی کی بات نہیں جانے دوں گی، آپ کی بات میرے لیے سب سے زیادہ بڑی پرائیورٹی ہے، اگر آپ نے کسی چیز کا حکم دے دیا میں مان جاؤں گی، اگر آپ نے کسی چیز سے مجھے روک دیا میں رک جاؤں گی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور پیغمبر ماننے کا مطلب کیا ہے کہ میں ان کی اطاعت کروں گی، ان کو فالو کروں گی، ان کا اتباع کروں گی، تاکہ میں بھی جنت کے راستے پر چل سکوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے سارے وہ راستے ہم کو بتائے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے یہ وعدہ کر لیا، اب آپ دیکھیے کہ روزمرہ کے کاموں میں آپ کس طریقے سے اپنے فیصلے کرتی ہیں۔ جب شادی کا موقع آتا ہے تو آپ کیا کرتی ہیں، سارے حجاب شجاب اتار کے اور آپ سج بن کے چلی جاتی ہیں، صرف اللہ کے سامنے نماز میں آپ نے حجاب پہننا ہے، اور یا پھر صرف دین کی مجلسوں میں حجاب پہننا ہے، اور جب اپنے سجنے کا وقت آئے تو اس وقت اللہ کے حکم کو سائڈ پر رکھ دینا ہے۔ سوچے نا یہ کیا فیصلہ ہم نے کیا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں کو بھی دیکھا کریں کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر کسی کی بات نہیں جانے دوں گی، نہ کسی فیشن کی، نہ اپنے خاندان کی، نہ کوئی بھی بات اللہ کے حکم کے اوپر نہیں آئے گی، لیکن یہ میں کیا کر رہی ہوں، یہ میں کیا گڑبڑ کر رہی ہوں اپنی زندگی میں۔ تو سارے فیصلوں کے بارے میں ہر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ کیا میرے رب کو یہ بات اچھی لگے گی، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کو یہ بات بری لگتی ہے۔ اگر بری لگتی ہے تو چھوڑ دیں۔ اب یقین کریں کہ دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہوتا ہے انسان کا۔ شیطان بڑا دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم یہ فیصلہ کر تو رہی ہو لیکن تمہیں اس کا نقصان بڑا ہوگا، لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے، لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ وسوسے بہت ڈالتا ہے۔ لیکن اصل میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی آسانی دیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ نہیں توڑنا، سب سے پہلی بات یہ کہ جو اللہ سے وعدہ کر لیا وہ پکا باندھ کے رکھیں۔ تو چھوٹی سی دنیا اور ختم ہونے والی دنیا، فانی دنیا کے لیے ایک غیر فانی چیز کو نہ چھوڑیں، کہ نا اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کریں۔ اس کے بعد دنیا میں جو کسی کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا اس وعدے کو نبھائیں، اس کو پورا کریں، اس کے بارے میں اللہ سے ڈریں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہم انا نسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا ہے، آپ سے ملاقات کا شوق ہے ہم کیسے برداشت کریں کہ ہم دنیا کا چھوٹے سے فائدے کے لیے اتنی بڑی چیز کو داؤ پہ لگائیں؟ بالکل نہیں کر سکتے اور بالکل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہماری تو دعائیں ہی آخرت کے لیے ساری ہوتی ہیں۔ ہم تو کھانے کی دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہماری نظر آخرت پر ہوتی ہے، ہم اپنی سواری پر چڑھتے ہیں تو ہماری نظر ہماری موت کے اوپر ہوتی ہے۔ ہم ہر وقت اب ہر چیز کا کانسیکوینس سوچتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اس طرح رکھ کہ ہم تیرے وعدے، تیرے ساتھ جو وعدہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہم ایسا پورا کریں کہ ٹو دا ڈاٹ،
اور پھر دنیا میں بھی اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کوئی پیمان کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کر کے ہم اس کو پورا کریں، اور ہمیں کبھی بھی اس پوزیشن میں نہ لانا کہ جس میں یہ آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں، بات نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا. ہم تو اس دن بہت سخت محتاج ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس رحمت کے، اور اللہ تعالیٰ کے جس کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا ڈیفینیٹلی رحمت کور کر لے گی اس کو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک کیسے کرے گا کہ وہ جو حدیث ہم نے سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلائے گا اور بندے کے 99 اس کے رجسٹر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور کہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ بھی کیا ہے، تو بندہ کہتا جائے گا ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی ہے، اور وہ سمجھے گا کہ بس میں مارا گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت اس سے کہیں گے کہ میں نے جس طرح دنیا میں تمہارا پردہ رکھا تھا میں ادھر بھی پردہ رکھوں گا، اور میں نے تمہیں بخش دیا. تو بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ کچھ گناہ ایسے تھے جو آپ نے مینشن نہیں کیے وہ بھی میں نے کیے ہیں. یعنی اتنا خوش ہو جائے گا اور اس کو اتنی امید لگ جائے گی کہ وہ ڈرے گا نہیں کہ اپنے دوسرے گناہوں کے بارے میں سوچ کے کہ میرے سے وہ غلطی ہوئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو رحمت بہت بڑی ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام نہیں کرنے، وہ کم از کم ان کی تو پہچان ہونی چاہیے، ان کے بارے میں علم ضرور ہونا چاہیے. کون سے ایسے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوتے ہیں، میں ان چیزوں کو اوائڈ کروں گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر تاکہ میں ان چیزوں کو جانوں اور پھر ان سے بچنے کی کوشش کروں. ٹھیک ہے. اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آمین. یہ دعا ڈھونڈ کے یاد کر لیں، اخلاق کی درستگی کی دعا. ٹھیک، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی دفعہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.